الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. محترم صدر کمیٹی، صدر مجلس، آس پاس کے گاؤں سے تشریف لائے معزز مہمان گرامی، میرے سامنے تشریف فرما معزز شخصیات، میرے گاؤں کے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گھر میں موجود پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایجوکیشنل کمیٹی آف نصیر پور کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. آج کی یہ مجلس ایجوکیشنل کمیٹی آف نصیر پور کے 34 سالانہ تعلیمی اجلاس اور تقریب تقسیم انعامات کے نسبت سے منعقد کی گئی ہے. اس مجلس میں آج کے مہمان خصوصی ہیں مولانا محترم طاہر احمد مدنی صاحب، سیکریٹری ملی امور یو پی مشرق جماعت اسلامی ہند. اس پروگرام کے صدر ہیں مولانا محترم انیس احمد مدنی صاحب، ناظم جامعۃ الفلاح. ہمارے درمیان 2 مقررین بھی موجود ہیں، جن میں ایک ہے ماسٹر عبدالرحمان ذریعہ فلاحی صاحب، استاد اردو گورنمنٹ یو پی. دوسرے مقرر ہے ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، نائب ناظم جامعۃ الصلاح. میں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے برادر حافظ عبدالرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. حافظ عبدالرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ: بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے.
رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہے۔ جو بندے اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ السلام علیکم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں اب نعت پیش کرنے کے لیے برادر مبشر خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں۔ مبشر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا میں امتی ہوں یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور۔ آپ کا میں امتی ہوں یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور۔ میرا دل دھڑکن جگر سانسوں کی منزل آپ ہے، درد کی موجوں میں ایک راحت کا ساحل آپ ہے، جان لٹائی جائے جس پر اس کے قابل آپ ہے، عشق کا مقصود ہے مقصد ہے حاصل آپ ہے، میرے سانسوں کی روانی آپ کی خاطر حضور ہے، فدا کل زندگانی آپ کی خاطر حضور۔ آپ کا میں امتی ہوں یہ میری قسمت حضور، میرے دل کی خیم غار ہے میری الفت حضور۔ آپ کا ہر قول آقا معتبر میرے لیے، آپ کے قدموں کا ذرہ ہے قمر میرے لیے، آپ کا دیدار معراج نظر میرے لیے، آپ کے نالین اقدس تاج سر میرے لیے، آپ سے منسوب ہر شے سے عقیدت ہے حضور، سب سے بڑھ کر آپ سے مجھ کو محبت ہے حضور۔ آپ کا میں امتی ہوں یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور۔ ہے تمنا خواب میں الفت دکھاؤں آپ کو، کہے کہ یا روحی و نفسی میں بلاؤں آپ کو، آپ کے حسان ساگر چھ سناخا میں نہیں، ہے تمنا آپ کی نعتیں سناؤں آپ کو، عشق میں بن جاؤں ایسا بھی دیوانہ ہے حضور، آپ دے مجھ کو تسلی مثل حنانہ حضور۔ آپ کا میں امتی ہوں یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور۔ آپ ہیں ایسے ہنسی کے یوسف کنعان فدا، آپ پر کیوں نہ ہو مجھ سا ایک نادا فدا، آپ پر کل مال
نظر اور باپ میری ماں فدا، آپ پر جس نے جا دی اس پہ میری جاں فدا، قلب جعفر کے محل میں آپ بستے ہیں حضور، بن کے عرش عشق کی ہر دم برستے ہیں حضور، آپ کا میں امتی ہوں یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور، آپ کا میں امتی ہوں یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور۔ السلام علیکم۔ درمیان آج کے ہمارے مہمان اکرام تشریف لا چکے ہیں، جس میں مہمان خصوصی ہیں محترم مولانا محمد طاہر مدنی صاحب، سیکریٹری ملی امور یو پی مشرق جماعت اسلامی ہند۔ آج کے اس تقریب کے صدر ہیں جناب محترم مولانا انیس احمد مدنی صاحب، ناظم جامعۃ الفلاح۔ مقررین مہمان میں ہیں ہمارے معزز محترم عبدالرحمن ذریعہ فلاحی صاحب، استاذ برائے انگلش یو پی گورنمنٹ، اور ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، نائب ناظم جامعۃ الصلاح۔ میں صدر ایسین برادر ابو حذیفہ علیگ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مہمان اکرام کا استقبال کریں اسٹیج پر۔ برادر ابو حذیفہ علیگ۔ میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے صدر جناب محترم مولانا انیس احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ مولانا محترم انیس احمد مدنی صاحب۔ ہمارے کمیٹی کی ایک روایت رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی مہمان آتے ہیں ان کو ایک اعزاز سے نوازا جاتا ہے جس کا نام ہے سراجم منیرہ، جس کے معنی ہے روشن چراغ۔ مولانا محترم ہمارے گاؤں کے لیے ایک روشن چراغ کے مانند ہے، جو کہ اپنے علم کی روشنی سے پورے گاؤں پورے علاقے کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ اب میں نہایت احترام کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی مولانا محترم طاہر احمد مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تشریف رکھیں، اور صدر ایسین برادر ابو حذیفہ علیگ سے درخواست کرتا ہوں کہ سراجم منیرہ مومنٹو دے کر ان کا استقبال کریں۔ مولانا محترم طاہر احمد مدنی صاحب، سیکریٹری ملی امور یو پی مشرق جماعت اسلامی ہند۔ مہمان محترم جناب عبدالرحمن ذریعہ فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اور برادر ابو حذیفہ علیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سراجم منیرہ مومنٹو دے کر ان کا استقبال کریں۔ محترم جناب عبدالرحمن ذریعہ فلاحی صاحب نتھو پٹی سے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ان سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد میں نہایت احترام کے ساتھ جناب ڈاکٹر ریاض احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اور برادر ابو حذیفہ علیگ سے درخواست کرتا ہوں کہ سراجم منیرہ مومنٹو دے کر ان کا استقبال کریں۔ اب میں اختصار کے ساتھ ہماری کمیٹی ایجوکیشنل کمیٹی آف نصیر پور کا تعارف پیش کرتا ہوں، تاکہ جلدی تعارف پیش کرتا ہوں تاکہ پروگرام جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ ایجوکیشنل کمیٹی آف نصیر پور وجود میں آنے سے پہلے آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کمیٹی کو وجود بخشا گیا؟ ہمارے ہاں جب بھی کوئی طالب علم گاؤں سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا تو اکثر اسے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا تھا۔ اول تو بہت کم لوگ ہوتے تھے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں سے باہر ہندوستان کی عظیم ترین تعلیمی اداروں میں جاتے تھے، سینٹرل یونیورسٹیوں میں جاتے تھے، لیکن جو جاتے تھے ان کے لیے بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا تھا۔ نہ ان کے لیے کوئی کیریئر گائیڈنس کا پروگرام تھا، نہ کوئی رہنے سہنے کا بندوبست تھا۔ اسی مقصد کے تحت کہ گاؤں میں تعلیمی رجحان کو پروان چڑھایا جائے، گاؤں میں تعلیمی ماحول کو فروغ دیا جائے، ایجوکیشنل کمیٹی آف نصیر پور 2 دسمبر 2021 کو وجود میں آئی۔ اس کے بعد جب کمیٹی وجود میں آ گئی تو کمیٹی نے کچھ سال کام کیا، کچھ عرصہ کام کیا۔ اس کے بعد ہمیں کس سمت کام کرنا ہے ہمیں اس کا کچھ خاص اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اسی کے چلتے کمیٹی نے پورے گاؤں کا ایک تعلیمی سروے کیا تاکہ اچھی طریقے سے تمام چیزوں کا جائزہ لیا جا سکے کہ کس سمت ہمیں کام کرنا ہے اور کس سمت ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 1 ماہ کی مشقت کے بعد پورے گاؤں کا ایک سالانہ ایک تعلیمی سروے ہوا، جس سے جو رپورٹیں ہمارے سامنے آئی اس سے ہمیں کام کرنے میں مزید آسانیاں ہوئیں۔ اس سروے کے دوران گاؤں کے تمام سرپرستوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا، ان سے سننے کا موقع ملا، وہ کیا چاہ رہے ہیں یہ سننے کا موقع ملا، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ تمام سرپرست نے اس کمیٹی کا بھرپور استقبال کیا، بھرپور حوصلہ افزائی کی،
اور یہ کمیٹی اسی حوصلہ افزائی کی بدولت آج 5 سالوں سے مسلسل اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس کمیٹی کا مقصد میں نے چونکہ بتایا ہے کہ گاؤں میں تعلیمی ماحول کو فروغ دینا ہے، گاؤں میں لٹریسی ریٹ کو بڑھانا ہے، تاکہ ہمارا یہ گاؤں قرب و جوار کے علاقوں میں ایک نمایاں کردار ادا کر سکے، اور یہ جو روشنی یہاں سے نکلے وہ پورے علاقے بلکہ پوری قوم، پوری ملت میں جو ہے روشنی پھیلائے۔ اس کے بعد یہ تو تھی کہ ہماری یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے، بلکہ علم حاصل کرنا، علم کو فروغ دینا ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کے بعد کمیٹی کے نظم و نسق کے لیے ایک دستور وجود میں آیا جس کا اساس قرآن و سنت ہے۔ کمیٹی کے دستور کمیٹی کے چیزوں کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے کار فرما ہے۔ کمیٹی اسلام کا جو بہترین نظام ہے، شورائے نظام، اس کے تحت یہ کمیٹی کام کرتی ہے۔ تمام چیزیں باہمی مشوروں سے طے پاتے ہیں۔ اس وقت کمیٹی کے کم و بیش 25 ممبران ہیں، اراکین ہیں، جس میں 15 مجلس شورا کے رکن ہیں۔ کمیٹی کے کچھ کام، چونکہ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، کچھ کام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک اندازہ ہو سکے کہ یہ اصل میں کام کیا کرتی ہے۔ کمیٹی اس وقت مسلسل ہفتہ وار پروگرام چلتا ہے۔ ایک ہمارے گاؤں کی جامع مسجد میں جو کہ جمعے کے دن ہوتا ہے، دوسرا پروگرام ہمارے گاؤں کی نئی بستی میں ہوتا ہے۔ گاؤں کی نئی بستی میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ جمعرات کے دن ہوتا ہے، اور ممبران کی تیاری کے لیے، ممبران کی تربیت کے لیے ایک آن لائن ماہانہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جس سے یہ جو چند نوجوان ہیں وہ تیار ہو سکیں اور گاؤں میں کام کر سکیں۔ اس کے بعد جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ کمیٹی کا ایک دستور ہے اور تمام چیزیں باہمی مشوروں سے طے پاتے ہیں۔ یہ ایک سالہ میقات ہوتی ہے جس میں 1 سال کے لیے صدر منتخب ہوتا ہے، سیکریٹری اور خازن منتخب ہوتا ہے، اور پوری میقات 1 سال کے لیے چلتی ہے۔ اس کے بعد یہ سالانہ پروگرام موجودہ میقات کا بھی اینول پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے بعد 2-3 دنوں میں نئے انتخابات ہوں گے۔ یہ کمیٹی جو ہے، جو تعلیمی اسٹریمز ہوتی ہیں، ان سب کی تعلیمی اسٹریمز کا ایک گروپ ہے۔ اس کمیٹی میں تقریباً 5-6 زبانوں کے طالب علم ہیں، جن میں فرینچ ہے، کورین ہے، اسپینش ہے، رشین ہے، عربک ہے، اردو ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے، اور بھی دیگر زبانیں اس میں شامل ہیں۔ دیگر اسٹریمز کی بات کروں تو ہمارے گروپ میں جو ہے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اکنامکس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لنگوسٹک کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور بھی جو ہسٹری ہو گئی یا دیگر اور بھی جو موضوعات ہیں اس کے بھی طالب علم ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اور یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے فردن یا کمیٹی کسی پروگرام کے انڈر میں جو ہے گاؤں کے کسی نہ کسی طریقے سے گاؤں کے طلباء کی رہنمائی کرتے رہیں۔ آخر میں سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے صدر کمیٹی برادر ابو حذیفہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اختصار کے ساتھ آج کا اس سال کی سالانہ رپورٹ پیش کریں تاکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور اساتذہ کرام اور میرے گاؤں کے دوستوں اور سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے آج ایجوکیشنل کمیٹی آف نصیر پور کا سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ تعلیمی کمیٹی نصیر پور جو کس مقصد کے لیے کام کرتی ہے، یہ گاؤں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے، تاکہ بچوں کے اندر تعلیمی شعور کو بیدار کیا جائے اور ہر بچے تک دینی اور عصری تعلیم کی اہمیت پہنچائی جائے۔ ہمارا یقین ہے کہ دینی اور دنیوی تعلیم کا امتزاج ہی ایک صالح، باکردار اور کامیاب معاشرے کی بنیاد ہے۔ کمیٹی کے تمام اراکین رضاکارانہ طور پر گاؤں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ ECN کی سرگرمیاں ہیں جو تعلیمی سروے کمیٹی کے اولین ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ایک پورے گاؤں کا تعلیمی سروے کرنا، گاؤں میں طلبہ کی کل تعداد پتہ کرنا، اسکولوں، کالجوں، مدارس اور جامعات میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد پتہ لگانا، تعلیم چھوڑنے والے طلبہ کی نشاندہی کرنا، مختلف مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ کا ریکارڈ تیار کرنا، ایسے طلبہ کی نشاندہی جنہیں تعلیمی رہنمائی یا مالی معاونت کی ضرورت ہے،
یہ معلومات ہمارے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی اور گاؤں کی تعلیمی صورتحال کو بہتر انداز میں سمجھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ تعلیم چھوڑنے والے طلبہ کی نشاندہی۔ کمیٹی کی ایک کوشش یہ بھی رہی ہے کہ ان طلبہ پر جنہوں نے کسی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اس کے اسباب معلوم کیے جائیں۔ تعلیم چھوڑنے والے طلبہ کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں: تعلیمی شعور کی کمی، گھریلو ذمہ داریاں، تعلیم میں دلچسپی یا حوصلہ کی کمی، تعلیمی کمزوری، سماجی اور ذاتی مسائل۔ ان وجوہات کو سمجھنے کے بعد کمیٹی ان طلبہ کی رہنمائی اور حتی الامکان مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے تعلیم سے وابستہ ہو سکیں۔ طلبہ اور والدین کی کاؤنسلنگ کے لیے طلبہ اور والدین کی رہنمائی کے لیے کاؤنسلنگ پروگرام منعقد کرتی ہے۔ ان پروگرام میں اہم مقاصد درج ذیل ہیں: طلبہ کو تعلیم جاری رکھنے کی ترغیب دینا، ان کی تعلیمی رہنمائی کرنا، والدین میں تعلیم کی اہمیت کا شعور پیدا کرنا، طلبہ کی اعتماد بڑھانا اور ان کی ذہنی الجھنوں کو دور کرنا، دینی اور عصری تعلیم دونوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ہفتہ واری اور ماہانہ تربیتی پروگرام جو ECN کی طرف سے ہوتا ہے، طلبہ کی دینی، اخلاقی اور تعلیمی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی ہر ہفتے 2 مقامات پر پروگرام کرتی ہے جس سے طلبہ کے اندر اخلاقی اور تعلیمی صلاحیتوں کو پرواز چڑھایا جا سکے۔ ایک پروگرام ہماری جامع مسجد میں ہوتا ہے جو جمعہ کے دن ہوتا ہے، جن میں بچے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ نعت، نظم، تقریر بچوں کو سکھائی جاتی ہے اور بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ دوسرا پروگرام جو جلدی شروع کیا گیا ہے، نئی بستی کے حالات کو دیکھ کر ہر جمعرات کے دن وہاں پر بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اسلامی اخلاقیات کی تعلیم بنیادی تعلیم ہے۔ بچوں میں تقریری صلاحیت کو ابھارنا، تحریری اور ذہنی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے کمپٹیشن کا اہتمام، طلبہ کو باقاعدگی سے اسکول جانے کی ترغیب دینا، مختلف تعلیمی اور تربیتی سرگرمیاں، بچوں کی جسمانی نمو کے لیے کھیل کمپٹیشن کا انتظام جیسے لانگ جمپ اور سلو سائیکلنگ ریس وغیرہ۔ ان پروگراموں کا مقصد طلبہ کی علمی استعداد میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کو بھی مضبوط بنانا اور ساتھ ساتھ ان کی جسمانی نمو پر بھی توجہ دینا مطلوب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ممبران کی تربیت کے لیے ہر ماہ آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کمیٹی کے ممبران پر ماہانہ مالی تعاون لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ سالانہ تمام اخراجات ممبران خود ہی اٹھا لیں۔ سالانہ اخراجات میں بچوں کا تعلیمی اور کھیل کا کمپٹیشن کروانا، ہفتہ واری پروگرام میں انعام وغیرہ دینا اور مختلف پروگرام کروانا وغیرہ اس میں شامل ہے۔ تعلیمی کمیٹی کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گاؤں کے لوگوں کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ خصوصاً ہم درج ذیل افراد کے شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے یہ کمیٹی بخوبی اپنے کام کو انجام دے رہی ہے۔ کمیٹی کے ممبران، اساتذہ کرام اور سرپرست حضرات، رضاکار حضرات، مخیر حضرات اور اہل نصیر پور جو اس کمیٹی کو چلا رہے ہیں اور جو کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان تمام افراد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کسی بھی صورت میں ہماری حوصلہ افزائی اور معاونت کی۔ ایجوکیشنل کمیٹی آف نصیر پور کے آئندہ کے منصوبے، انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ہماری کوشش یہ چند باتوں میں رہے گی، ان چند کاموں پر ہوگی جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ گاؤں کی تعلیمی ریکارڈ کو ہر سال مزید منظم اور جدید بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ تعلیم چھوڑنے والے طلبہ کو دوبارہ تعلیمی دھارے میں لایا جائے، کاؤنسلنگ پروگراموں کو مزید مؤثر بنایا جائے، ہفتہ وار
ہفتہ وار تعلیمی اور تربیتی پروگراموں کو مزید مضبوط کیا جائے، کیریئر گائیڈنس اور مسابقتی امتحانات سے متعلق آگاہی پروگرام منعقد کیے جائیں، باصلاحیت طلبہ کی خصوصی رہنمائی اور سرپرستی کی جائے، بچوں میں اعلیٰ تعلیم کے رجحان کو فروغ دیا جائے، ایسا تعلیمی ماحول قائم کیا جائے جہاں گاؤں کا کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، محاسبہ نفس کا ایک چارٹ بچوں کو فراہم کیا جائے تاکہ بچے خود اپنا احتساب اور جائزہ لے سکیں۔ تعلیم صرف اسکول یا اساتذہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہماری خواہش اور عزم یہ ہے کہ نصیر پور کا کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے اور ہر طالب علم دینی شعور، اعلیٰ اخلاق اور معیاری تعلیم حاصل کرے، اپنے گاؤں اور اپنے خاندان اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کے قابل بنے۔ ہم آپ سے دعا، تعاون، مشورے اور بھرپور حمایت کی درخواست کرتے ہیں تاکہ ہم مل کر اپنے گاؤں کے روشن مستقبل کی تعمیر کر سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ گاؤں، معاشرے، علاقے میں تعلیم کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری صرف ایک کمیٹی، ایک اسکول کی حد تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور خاص کر ان سرپرستوں کی ذمہ داری ہے جن کی آغوش میں ان کا بچہ پروان چڑھتا ہے۔ میں اسی عنوان کے تحت نہایت احترام کے ساتھ جناب عبدالرحمن ذریعہ فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور عوام کو خطاب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ومن تمام اجمعین الی یوم الدین۔ محترم اساتذہ اکرام اور اہل نصیر پور، ابھی آپ کے یہاں کی تعلیمی سروسز سے آگاہی حاصل کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور یقیناً یہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ اسے دوسرے ہمارے جو مسلم آبادیاں ہیں، قرب و جوار کے جو علاقے ہیں، اسے اس کی اتباع کرنی چاہیے اور اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جس تعلیمی بیداری کی ضرورت ہے اسے عملی جامہ پہنائیں۔ محترم، جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے اور ان کا کردار۔ آپ سب واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بحیثیت والدین کے سب سے قیمتی نعمت اولاد عطا کی ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اس کی تربیت اور اس کی تعلیم یہ والدین کا سب سے بنیادی فریضہ ہے۔ اس بنیادی فریضے میں جو سب سے مہتم شان چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو اس کے والدین سب سے پہلے دینی تعلیم پہ اپنی توجہ مرکوز کریں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے والدین کو بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی شفقت سے ہم پیش آتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں۔ 3-4 سال کے بعد ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اسے اللہ کی وحدانیت کا علم دینا ہے۔ سب سے پہلے جو تعلیم ہمیں اسے گوشگزار کرنی ہے وہ توحید کی تعلیم ہے۔ ہم اور آپ جس دین کے علمبردار ہیں اس کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ تو ہم سب جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان سب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے
کہ اپنے بچوں کو ان کے عقیدے کے متعلق بیدار کریں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جب بچہ ہمارا بولنے لگے تو ہم اسے کلمہ توحید کی تلقین کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ عربی عبارت اسے رٹوا دیں بلکہ اس کا مفہوم بھی بتائیں، اس کا ترجمہ بھی بار بار اس کو سمجھائیں. ورنہ ہم مسلمانوں کا جو المیہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے لیکن اس کی تعلیمات ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو جو ہمارے والدین ہیں یا ہمارے اساتذہ ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ توحید کی جو تعلیم دیں تو یہ صرف عربی میں نہ ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کا معنی مفہوم بھی بتائیں. اور اگر آپ اور ہم خود نہیں واقف ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ خود ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس مفہوم کو سمجھیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 3-4 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے ہماری آغوش میں ہوتا ہے، ہم بہت پیار کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں، اسے دین کی بنیادی باتیں گوش گزار کریں. اور اس لیے کہ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کی سب نگراں ہو اور تم سب سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور روز محشر سب سے پہلے ہم سے، والدین سے، بزرگوں سے ان کے زیر کفالت اولاد کے اسی پہلو کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس ذمہ داری سے عہد برا ہونے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. محترم بزرگوں اور دوستو، اس بنیادی تعلیم کے بعد اس میں مزید یہ ہو کہ جب بچہ چلنے لگے، کچھ بڑا ہو جائے، تو آپ کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اس کو نماز کے لیے کہو. اور جب اس سے زیادہ اور اس کی عمر ہو اور نماز پہ وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس پہ سختی کرنے کا بھی حکم ہے. اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم خود مسجد کی طرف جائیں، نماز باجماعت کے لیے نکلیں، تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ مسجد لے کر جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوگا، نماز کی اہمیت کا ان کو اندازہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ رہنے سے مسجد کے کچھ آداب بھی انہیں پتہ چلیں گے. دوسرے یہ کہ گھر میں ان ساری چیزوں کو سمجھانا، بتانا اور ساتھ رکھ کے سمجھانا یہ سب سے مشکل کام ہے. ہم اگر دوسری جگہ پر ہوتے ہیں تو ہم سارے آداب کو بڑا ملحوظ رکھتے ہیں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے درمیان ہم بہت معیاری چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتے. یہ بڑی چیلنجنگ چیز ہے، لیکن ہمیں کرنا یہی ہے. جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، جب ان کے سامنے ہمیں پانی پینا ہو تو ہم پانی کے جو اسلامی آداب ہیں پینے کے اس کو ملحوظ رکھیں. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ پھر یہ ہم دیکھیں کہ ہمارا وہ بچہ ہماری نقل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو ہم اسے تنبیہ کریں کہ بیٹے دیکھو ہمیں اس طرح سے پانی پینا ہے. ہم جب کھانا کھائیں تو اسے اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھیں، اور جو کھانے کے آداب ہیں ان آداب کو جیسے شروع میں بسم اللہ کرنا ہے تو تیز سے کریں، بآواز بلند بسم اللہ کریں تاکہ ہمارے بچے کے کان میں وہ بات جائے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود اس آواز کو دہرائے. تو اس کے اندر یہ اسلامی ادب آ جائے گا کہ نہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے. آپ پھر جس طرح سے کھائیں اس کے اندر 3 انگلیوں سے کھائیں، آپ صفائی سے کھائیں، آپ بہت زیادہ اس میں چپر چپر کی آواز نہ آئے. یہ ساری چیزیں ہوتا یہ ہے کہ ہم مجلس میں بچوں کو دیکھ کر کے ان پہ غصہ کرتے ہیں، پھر تمہارے اندر سلیقہ نہیں ہے، تمہارے اندر ادب نہیں ہے، تمہارے اندر تمیز نہیں ہے. کبھی ہم اس بات کے لیے خود کو ذمہ دار دیتے ہیں کہ ہم نے اسے یہ آداب سکھائے؟ ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، ہم بچوں سے کیسے اس بات کی توقع کریں کہ وہ بیٹھ کر پانی پیے؟ ہم کھانے کی نشست کو خود ملحوظ نہیں رکھتے، کھانا کس طرح سے بیٹھ کر کھانا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ بچے تقریباً 90%
جو باتیں ہیں وہ بڑوں سے دوسروں سے دیکھ کر کے نقل کر کے سیکھتے ہیں. ہم بچوں کے اساتذہ پہ یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں سکھایا یہ نہیں سکھایا. ہمارا آپ کا بچہ استاذ کے پاس 6 سے 7 8 گھنٹہ رہتا ہے, بقیہ 17 18 گھنٹہ ہمارے اپنے درمیان رہتا ہے. ہمیں اس کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی, ہمیں اسوہ بننے کا کوئی موقع اس کے سامنے ہم خود نہیں پیش کرتے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں, اسوہ بنیں, نمونہ بنیں. محترم, آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو موبائل کی لت ہے, بچے موبائل میں بہت زیادہ لگے ہیں. ہم اور آپ بھی تو وہی کرتے ہیں. کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے بچے موبائل کی لت چھوڑ دیں؟ آپ بچوں کے ساتھ گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ اجتماعی طور سے لے کر کے بیٹھیے. موبائل فری آور ڈکلیئر کر دیجئے کہ نہیں, اس وقت گھر میں کوئی موبائل نہیں استعمال کرے گا. بڑا المیہ ہے, ہر شخص گھر میں ہے, آس پاس ہے, ایک ہی کمرے میں, پھر بھی وہ ساتھ نہیں ہے, ہر ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. آپ گھر کے ذمہ دار ہیں, سرپرست ہیں, آپ گارجین ہیں. آپ یہ طے کر دیجئے کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک گھر میں کوئی فون یا موبائل کا استعمال نہیں کرے گا. اور پھر آپ بچوں سے بات کیجئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم, وہ جب ان کو سکھاتے تھے تو صرف تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ آتے ہیں کلاس میں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ نے کس سے سچ بات کی, آج آپ نے کس کی مدد کی, آج آپ نے کبھی جھوٹ بولا. شام کو, دن میں, کسی وقت ہم ذمہ داران کو بھی اپنے بچوں سے یہ پوچھنا چاہیے, آج آپ نے دن میں کسی کی مدد کی, آپ کسی کے کام آئے, آپ کسی کے خیر خواہ ثابت ہوئے, آپ نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت آپ کی ہونی چاہیے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, سورہ لقمان. لقمان آپ جانتے ہیں حکیم کی خطاب سے مشہور ہے, اور وہ اپنے بچوں کو جب موعظت کرتے ہیں تو بڑے دل پذیر انداز میں یا بنیہ, اور سب سے پہلی جو تاکید ان کو کرتے ہیں یا بنیہ لا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ابھی جو شروع میں بات ہم نے بتائی کہ بچوں کو توحید کی دعوت دینا ہے, توحید کا سبق سکھانا ہے, ان کا عقیدہ درست کرنا ہے, یہ بنیاد ہے. یہ ایک سرپرست کی, یہ ایک ہمارے گارجین کی بنیاد ہے کہ بچے ہمارے کبھی شرک کے شکار نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, سارے ظلم کی ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ جڑ ہے. اور یہ لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اس میں 10-12 نکات ہیں, یہ ایک سرپرست کے لیے, ایک ذمہ دار کے لیے انتہائی اہم ہے. اور یہ سمجھیے کہ ہر ذمہ دار کو اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس میں مزید جو باتیں ہیں, شرک نہ کرو, تکبر نہ ہو تمہارے اندر, لا تمش فی الارض مرحا, اکڑ کے نہ چلو. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں بڑے اکڑتے ہوئے, بڑے اینٹتے ہوئے, ایسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دیں گے, آسمان کو چیر دیں گے. نہیں, ان کو سمجھانا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ہر وقت اس میں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, آسمان و زمین میں کوئی معمولی سے معمولی بھی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. گرا دیا مجھے کس نے ہوس کے قدموں پر, گرا دیا مجھے کس نے ہوس کے قدموں پر, یہ کیسے بھول گیا میں تیری نگاہ میں ہوں. سامعین کرام, بچوں کے اندر ہر وقت یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس کی نگاہ میں ہیں, ہم اس سے کہیں پردہ نہیں کر سکتے. واقم الصلاۃ, لقمان نے کہا کہ اے بچے نماز قائم کرو, نماز پڑھو نہیں, صرف نماز قائم کرو. ایک بچے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ. آپ نے 12 سنا ہوگا, نماز پڑھ لینا الگ ہے, نماز قائم کرنا الگ ہے.
نماز قائم کرنا ایک گویا کہ معیار مطلوب ہے، اپنے آپ میں نماز کی انتہا ہے، وہ خشوع اور خضوع کا آخری درجہ ہے، تو اس کے سارے لوازمات کو، اس کے سارے مطلوبہ اوصاف کو پورا کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے ساتھ ہی یہ جو دینی پہلو ہیں، اسی کے پہلو بہ پہلو آپ کو اس کی تعلیم کی بھی فکر کرنی ہے۔ تعلیم اس وقت بہت سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور آج کے دور میں ہر سرپرست یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں، کالج میں پڑھے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کبھی اپنے بچے کے نمبرات پہ مت جائیے۔ بہت اچھے نمبرات نہیں لا رہا ہے، اس کی دل شکنی کبھی مت کیجیے، اس کو ڈانٹیے پھٹکاریے مت، اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اسے اچھا انسان بنانے کی کوشش کیجیے، اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بہت سی مثالیں دیکھی ہوں گی جو تعلیم کے میدان میں بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی زندگی کے میدان میں بہت اچھے ہیں۔ آپ روز اخبارات میں، سوشل میڈیا میں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بہت وہ ہے تعلیم یافتہ ہیں اور بڑے ڈگری ہولڈر ہیں اور فلاں ہیں، اور پھر وہ کیا کہیں خودکشی کر رہے ہیں۔ تو نمبرات معنی نہیں رکھتے ہیں، آپ کے بچے کے اندر صلاحیت کتنی ہے، آپ کے بچے کے اندر سماجی اقدار کتنی ہیں، اس کے اندر اخلاقیات کتنی ہیں، اس کے اندر والدین کا احترام کتنا ہے، اپنے لوگوں کی بازاری کتنی ہے، دین اسلام کا اس کے اندر کتنا جذبہ ہے، اس کی طرف توجہ رکھیے۔ دوسری بات، گھر میں جو ہے ایک بات کا یہ رہے اہتمام کہ اجتماعی طور سے ہفتے میں یا آپ اگر ہو سکے تو روز کچھ ان کے ساتھ بیٹھک کریے اور ان کی مشکلات کو سنیے۔ ہم اور آپ جو چھوٹے تھے تو ہمارے مسائل الگ تھے، آج کے بچوں کے مسائل الگ ہیں، ان کے ساتھ آج بہت زیادہ دلچسپیاں ہیں، ان کو کہیں جانا نہیں ہے بگڑنے کے لیے، ان کے ہاتھ میں ایسی چیزیں ہیں جو ان کو بگاڑ سکتا ہے۔ آپ ان کو قیمتی سے قیمتی موبائل دے دیجئے، لیکن اگر آپ اس کی نگہداشت نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اس موبائل سے کیا کر رہا ہے، تو آپ کا یہ موبائل دینا، آپ کو یہ مہنگی چیزیں دینا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال بتا دیا تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا بچہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ آج جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ پسماندہ ہیں، وہ قومیں پچھڑی ہیں، ترقی کی دوڑ میں وہ بہت دور ہیں۔ آج عالم اسلام میں ایران امریکہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کو ناکے چنے چبوا رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اس کی شرح خواندگی 100% ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی جو شرح خواندگی ہے وہ 70% کے قریب ہے، اور صرف دینی علوم میں نہیں بلکہ وہ جدید سائنس میں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ 70% جو خواتین وہاں کی خادہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اور بڑی بڑی جو جدید وہ شعبے ہیں اس میں کام کر رہی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی توجہ دیں، ساتھ ہی ساتھ بچیوں کی تعلیم پہ بھی ہماری توجہ ہو۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ بحیثیت سرپرست کے اور ذمہ دار کے آپ کو اسوہ بننا ہے بچوں کے سامنے۔ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں، انہیں بھی اس حیثیت سے لائق تقلید بننا ہے کہ ان کے بچے ان کی اتباع کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ٹیپو سلطان کے بارے میں، ایک بار وہ شکار پہ گئے، ان کے ساتھ ان کے کوئی ساتھی بھی تھے، اور اچانک جنگل میں شیر نمودار ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی شیر نمودار ہوتا ہے ان کے سبھی ساتھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کھا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، فطری چیز ہے، ڈر ہوا، بھاگے لوگ۔ ٹیپو سلطان وہیں کھڑے ہو گئے، انہوں نے شیر کا مقابلہ کیا اور اسے قتل بھی کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھی جب دیکھے شیر کا کام تمام ہو گیا
وہ آئے اور پھر یہ لوگ گھر گئے اور جا کر کے ان کی والدہ ماجدہ سے سارا واقعہ سنایا کہ آج ٹیپو نے تو بڑا ہمت کا کام کیا ہے، شیر نکلا اور انہوں نے اسے مار دیا اور ہم لوگ تو بھاگ گئے، اسے ذرا بھی ڈر لاحق نہیں ہوا۔ میں اپنی بہنوں اور ماؤں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، ان کی والدہ نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہونا تھا، یہ ڈر نہیں سکتا تھا، اسے خوف نہیں لاحق ہو سکتا تھا، اس لیے کہ یہ جب چھوٹا تھا، شیر خوار تھا، دودھ پیتا تھا، تو ہم نے اسے بلا وضو کبھی دودھ نہیں پلایا۔ آپ سوچئے، ٹیپو سلطان کی والدہ ماجدہ بلا وضو کبھی اس کو دودھ نہیں، باوضو ہو کر دودھ پلایا انہوں نے۔ یہ بچے کی تربیت کا اثر ہے، دودھ پلانے کا اثر ہے۔ کھانا کھلاتے ہیں تو صرف وہی نہیں ہے کہ وہ بن کے جا کے غذا بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کس جذبے سے اور کن لوازمات سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ معنی رکھتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے ایک دن اصرار کیا کہ ہمیں بھی خلیفہ کے گھر کا کھانا کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے والد مصر کے گورنر ہیں، بیت المال سے کھانا آتا ہے، ہم اس سے مزید کھانا یا اضافی کھانا نہیں لے سکتے۔ رزق حلال یہ والدہ کا کارنامہ ہے۔ ان کی دادی جان انہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعہ سناتی، ان کی پڑپوتی تھی۔ تو بچوں کی تربیت میں صرف یہ نہیں ہے کہ اچھے سے اچھے کھانا کھلا دیں، ہم اچھے سے اپنے کپڑے پہنا دیں۔ ہاں، ایک بار ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوشنما اور زرق بر کپڑے پہن کر کے اپنے استاد گرامی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمر، آج کے بعد سے اس طرح کے کپڑے زبیتاً مت کرنا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس سے تکبر پیدا ہوگا۔ تو بچوں کو ہم وہ چیزیں نہ دیں، اس میں ہم ذمہ دارانوں کے لیے بڑی سبق آموز چیزیں ہیں۔ آج روز ہم دیکھتے ہیں، روز اگر کوئی کسی کے پاس ہلکی پھلکی سائیکل ہے تو اس سے بڑی سائیکل کوئی دوسرا ذمہ دار لا کے دے دیتا ہے۔ اب وہ فخر سے پھولا ہوا پورے محلے میں دوڑاتا ہے۔ اس کی ہم نے تربیت کی یا اسے ہم نے بگاڑ دیا؟ کسی کے پاس معمولی چیز تھی، کسی سرپرست نے اس سے اچھی قیمت کی اور اس سے مہنگی چیزیں اسے لا کر کے دے دی، تو وہ بچہ بجائے بننے کے، سنورنے کے، کچھ بہتر ہونے کے، مزید اس کے اندر بگاڑ آ گیا۔ تو ہر پہلو سے ہم یہ سوچیں کہ ہم وہ کون سا عمل کریں جس سے ہمارے بچے کے اندر تعمیری صلاحیت پیدا ہو، مثبت اقدار پیدا ہو اور وہ بہتر ہو، نہ کہ اس کے اندر کوئی نگیٹو چیز آئے۔ تعلیم کے لیے آپ کبھی اپنے بچے کو مجبور نہ کریں، بہر صورت اس کو پڑھائیے، تعلیم دلائیے اور اونچی سے اونچی تعلیم دلائیے۔ بغیر تعلیم کے، بغیر پڑھائی کے انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام میں جتنی اہمیت تعلیم کو دی گئی ہے وہ کسی دین میں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ گرچہ وہ حدیث صحیح بتائی جاتی ہے کہ اطلبوا العلم ولو بالسین، لیکن مختلف مواقع پر حدیث نبوی میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے تعلیم پر انتہائی توجہ دی، اور نہ صرف یہ کہ مردوں پر بلکہ خواتین پر توجہ دی۔ تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیم سے مدین کریں، اس کے عقیدے پر بھرپور محنت کریں، ہر پل اس کی تعمیر اور اس کی تربیت کی فکر آپ کو لاحق ہو۔ میں نے بتایا، جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے کے جتنے آداب ہیں اسلامی وہ آپ ملحوظ رکھیں۔ ہم سب، آپ کا مطلب ہم سب مسلمان، یہ بحیثیت ان کے سرپرست کے اور ان کے والدین کے ہمارا پہلا فرض ہے کہ ہم خود اس پر عمل ہوں، اسے تب جا کر ہمارے بچے اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ بچے نقل سے سیکھتے ہیں۔ اور جب آپ باہر نکلیں، کسی رشتہ دار کے پاس جائیں تو رشتہ دار سے ملنے کے، ملاقات کرنے کے جو آداب ہیں ان کو آپ ملحوظ رکھیں۔ اسی طرح سے آپ جو ہے دوسرے مواقع پر جتنے آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو اس کو
کبھی کبھی گھر میں آپ اس کو جو ہے ایسے ہی اسٹیج بنا کر بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی مہمان آ رہا ہے تو اسے کیسے ملنا ہے، اسے کیسے بات کرنا ہے، اس کو کیسے بیٹھانا ہے، اس کی کیا وہ ہے آداب، تو بچوں کے اندر وہ مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اسلام کے مطابق ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ میں محترم عبد الرحمن دریا فلاحی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور نہایت ہی مفید گفتگو سے ہمارے گاؤں کو مستفید کیا۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں وقاص وسیم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں اپنی تقریر پیش کریں۔ نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر محفل اور معزز مہمان کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی عظیم دولت سے نوازا جس کی بنا پر آج ہم اشرف المخلوقات بنے۔ وہ دولت ہے علم کی دولت۔ چنانچہ آج میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی وہ اقرا، پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اسلام ہمیں تلوار سے پہلے قلم اور جنگ سے پہلے درس کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علم تو ہمیں عزت دیتا ہے اور جہالت ذلت میں گرا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں پر علم سے مراد صرف دینی علم نہیں ہے بلکہ ہر وہ علم ہے جو انسان کے لیے مفید ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں نگاہیں بلند سخن دل ساز جاں پرسوز ہے، یہی رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ اقبال نوجوانوں کو صرف تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کرتے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ کردار پیدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہی علم انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، یہی علم انسان کو اپنے رب کی معرفت دکھاتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی دعوت دیتا ہے، معاشرے میں انصاف قائم کرتا ہے اور قوموں کو ترقی کی راہ دکھاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو قوم علم کو تھامتی ہے ان کو کیا عروج لاحق ہوتا ہے اور جو قوم علم کو چھوڑتی ہیں ان کو کیا زوال لاحق ہوتا ہے۔ اندلس جس کو آج ہم اسپین کہتے ہیں، یہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی اور اس دور حکومت میں علم کی ایک ایسی شمع روشن کی کہ جس کی بنا پر پورے یورپ جس کی روشنی میں پورا یورپ منور ہوا۔ اندلس کے شہر کرتبہ میں عظیم ترین لائبریریاں قائم کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں لاکھوں کتابیں موجود تھی جبکہ اس زمانے میں یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس چند درجنے کتابیں بھی نہ تھی۔ وہاں اندلس کی گلیوں میں راتوں کو چراغ منور ہوتے جبکہ یورپ کے اکثر شہر اندھیروں میں ڈوبے رہتے تھے۔ علم اندھیروں میں ڈوبے رہتے تھے۔ وہاں کے علماء نے طب، فلکیات، ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت حاصل کی کہ بعد میں یورپ نے اسی علم کی بدولت ترقی حاصل کی۔ اور لیکن جب انہوں نے علم سے دوری اختیار کی، قرآن کو چھوڑ دیا، آپس سے اختلافات میں مبتلا ہو گئے اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے، اتحاد کو ترک کر دیا تو ان کا زوال شروع ہو گیا۔ چنانچہ 1492 عیسوی میں اندلس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا اور وہاں کے علماء کو شہید کر دیا گیا، لائبریریاں گرا دی گئی، کتابوں کو جلا دیا گیا، مسجدوں کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا، مسلمانوں کو اندلس سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قومیں اسلحے کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر زندہ رہتی ہیں۔ علامہ اقبال اسی کی یاد میں فرماتے ہیں ہے یاد مجھے نقطۂ سلمان خوش اہنگ
دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، اور نوجوانوں کو جھجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور انگریزی زبان میں اپنی تقریر پیش کریں۔ احمد حمدان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Respected chief guest, distinguished guest, and my dear friends, today I stand before you to speak on importance of education. I would like to start with a شعر۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ Education is the foundation of successful life. It shapes our character, broadens our minds, and teaches us to become responsible, compassionate, and honest human beings. It gives us clarity to distinguish right from wrong and good from evil. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Talabul ilmi farizatun ala kulli Muslim." It reminds us that education is merely not all of a choice, but a responsibility and obligation upon us. The very first word revealed in the Holy Quran was Iqra, which means read. Dear friends, we the youth are the future of our community and our nation. Our dreams cannot come true through wishes alone. They require discipline, dedication, and hard work. But there will be times when we feel tired or discouraged. But we must remember that success belongs to those who never give up despite difficulties. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی۔ Education is not only about building a successful career and making money from it. It is also about building a strong and noble character. Now I conclude with a prayer that Almighty Allah grants us beneficial knowledge, noble character, and strength to use our education for the betterment of humanity. فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے جو اس سال ECN کی طرف سے تقسیم کیے جانے والے انعامات ہیں ان کا مختصراً ایک خاکہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہو سکے۔ ECN کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے ایوارڈز، سب سے پہلا ایوارڈ ہے نصیر الدین ایوارڈ۔ یہ ایوارڈ کا نام نصیر پور کے بانی جناب نصیر الدین خان صاحب رحمہ اللہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ECN کی جانب سے گاؤں کے طلبہ کے لیے دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ ایوارڈ ہر سال صرف ایک ایسے طالب علم کو دیا جائے گا جو پورے سال میں تعلیمی میدان میں مجموعی طور پر سب سے نمایاں اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ امیدوار کا انتخاب مختلف تعلیمی اور اخلاقی پیمانوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس ایوارڈ کے ساتھ ایک خصوصی سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی جس میں ایوارڈ کی مکمل تفصیلات درج ہوگی۔ اس ایوارڈ کا سن نفاذ ہے 2026۔ اس کے بعد جو دوسرا اعزاز ایجوکیشنل کمیٹی آف نصیر پور جانب سے دیا جاتا ہے وہ ہے سراجم منیرہ ایوارڈ۔ سراجم منیرہ ایوارڈ ECN کی جانب سے غیر طلبہ کو دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ ایوارڈ سالانہ پروگرام میں شریک معزز مہمانان کرام، صدر پروگرام، صدر ECN اور گاؤں کے منتخب شخصیات کو ان کی نمایاں خدمات اور الگ الگ مقررہ اصولوں کی بنیاد پر پیش کیا جائے گا۔ پچھلی سال یہ ایوارڈ ان بنیادوں پر دیا گیا تھا کہ جیسے ہمارے گاؤں میں 5 تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں جس میں 2 کانوینٹ اسکول اور 3 مدارس ہیں۔ سب سے پہلے مدرسہ جامعۃ الصلاح اور ابن خلدون، دوسرا مدرسہ تعلیم الصلاح، تیسرا مدرسہ عمر بن خطاب اور 2 کانوینٹ ادارے ہیں جس میں پہلا ہے اسلامیہ جونیئر ہائی اسکول اور دوسرا نیو انڈین پبلک اسکول۔ پچھلی سال ان 5 اداروں کے ذمہ دارانوں کو سراج منیرہ ایوارڈ دیا گیا تھا اور ہمارے درمیان تشریف لائے معزز مہمان گرامی کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اس بار گاؤں کے اس طرح کی کوئی وہ نہیں رکھی گئی، لیکن اس بار ہمارے درمیان تشریف لائے مہمان کرام کو یہ اعزاز اور یہ ایوارڈ دے کر ان کا استقبال کیا گیا ہے۔
तीसरा जो अवार्ड है उसका नाम है परवाज़ अवार्ड। परवाज़ अवार्ड ईसीएन की जानिब से तलबा के लिए दूसरा सबसे बड़ा एजाज़ है। ये अवार्ड तलबा को दिया जाएगा ये अवार्ड उन तलबा को दिया जाएगा जो किसी नुमाया मुसाबकती कम्पटिटिव या दाखिला इम्तिहान मसलन सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के दाखिला इम्तिहानात या दीगर अहम इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। इस अवार्ड के साथ एक खुसूसी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसमें अवार्ड की मुकम्मल तफसीलात दर्ज होंगी। सिन्न नफाज 2026। चौथा जो अवार्ड है वो है टॉपर ऑफ द स्कूल। टॉपर ऑफ द स्कूल अवार्ड ईसीएन की जानिब से तलबा के लिए दिया जाने वाला एक खुसूसी एजाज़ है। यह अवार्ड हमारे गाँव के 5 तालीमी इदारों में हर साल अव्वल स्कूल टॉपर आने वाले तलबा को दिया जाएगा। हर तालीमी इदारा अपने मुकर्ररा नताइज की बुनियाद पर अपने स्कूल टॉपर का इंतखाब करेगा। इस अवार्ड के साथ एक खुसूसी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सिन्न नफाज 2025। पाँचवा जो अवार्ड है वो है शाहीन अवार्ड। शाहीन अवार्ड ईसीएन की जानिब से हर साल उन तलबा को दिया जाएगा जो 10वीं 12वीं आलमियत या फजीलत के इम्तिहानात कामयाबी से पास करेंगे। इस अवार्ड का मकसद उनकी हौसला अफजाई करना और उन्हें मज़ीद तालीमी कामयाबियों की तरफ राग़िब करना है। सिन्न नफाज 2025। छठा और आखिरी अवार्ड है ईसीएन खेल अवार्ड। ईसीएन इस बात पर यकीन करती है कि सिर्फ तालीम से ही किसी माशरे की किसी समाज का भला नहीं हो सकता बल्कि उसके साथ जिस्मानी वर्जिश जिस्मानी तंदुरुस्ती भी लाजमी है। इसी मकसद के तहत ईसीएन हर साल एक खेल मुकाबले का इनेकाद भी करता है। इसी खेल मुकाबले में पोजीशन लाने वाले या रनर अप आने वाले तलबा को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसका सिन्न नफाज है 2025। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मोहतरम जनाब डॉक्टर रियाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आवाम को खिताब करें। इज़्ज़त माब आज की सदारत कर रहे मौलाना अनीस अहमद मदनी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना ताहिर साहब मदनी, अब्दुर्रहमान ज़रियाब साहब जो अपनी स्पीच दे के जा चुके हैं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे जवान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरी माँओं और बहनों और बेटियों, जिस पर कौम का पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन मेरे साथ सानहा ये है कि आज मैं ऐसा फंसा हूँ एक इंडिया लेवल के तमाम आलिमों के बीच, अकल काम नहीं कर रही है। लेकिन उसी के साथ साथ इस एजुकेशन सोसाइटी या कमेटी को ये मुबारकबाद दे दूं कि आपने जो कदम उठा रखा है ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किलों भरा काम है। इसलिए कि जहां दुनिया मादा परस्ती की तरफ, दौलत की तरफ भागी चली जा रही है, उस वक्त आप एजुकेशन का नाम ले रहे हैं, जबकि हर इंसान के दिल में ये देरीना हसरत है कि ये सितारे नोच लूं, वो सितारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं। तो ये जो दौर चल रहा है बड़ा अहम है। एजुकेशन के नाम पर लोग कतरा रहे हैं और ख़ास तौर से जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी अक़लियती किरदार जो हम लोगों का महफूज नहीं है, बड़ी मुश्किलों में घिरा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि फसालू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो उन लोगों से जो तुम नहीं जानते हो। बात इसकी नहीं है जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, आप कहीं भी खड़े नहीं हो सकते अगर आपके पास टैलेंट और सलाहियत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस मुकाबले की घड़ी में, सख्त घड़ी में आप अपने वक्त को गंवा देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो आपसे बदनसीब कोई नहीं है। जो दूसरी कौमें वो आप पे कमेंट करेंगी और तंज करेंगी। ये बताता चलूं कि ये आपने अगर नहीं अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया तो आपके यही कौमें जाहिल कहेंगी, गाफिल कहेंगी, काहिल कहेंगी, इसलिए कि आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो कुदरत ने आपको सलाहियत दे रखी है, जो कुदरत ने आपको नवाजा है, उन सलाहियतों को आप रोशन करेंगे, आप अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे, आप अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। इंसान के अंदर दो ही वस्फ़ें, दो ही खूबियां हैं जो इंसान को तरक्की की राह पर गामज़न करती हैं। एक दयानतदारी है, एक रियाजत है। अगर आप रियाजत करेंगे, खुदा न खास्ता अगर आप नाकाम हो गए
تب بھی فتح آپ کی ہوگی، اور جو دیانتداری ہے تو آپ کی زندگی کو سنوار دے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کو لے کے جو سینسٹیو ہو، جو حساس ہیں، وہ کتنے حساس ہیں۔ بمبئی وڈالہ میں ہمارے ایک دوست ہیں، پترکار ہیں، وہ گئے تھے بغل میں انٹرویو لینے، ایک کارپینٹر اور بڑھئی کا لڑکا جس کا ہاتھ یہاں سے بھی کٹا تھا اور یہاں سے بھی کٹا تھا اور پیر بھی دونوں کٹے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت رہی ہوگی، لیکن اس کا باپ کتنا سینسٹیو تھا، کتنا حساس تھا، ڈیلی اس کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کے لے جاتا تھا اور اسکول چھوڑ کے آتا تھا۔ لیکن ایک دن 4-6 مہینے کے بعد اس کا باپ اس پترکار کو فون کرتا ہے، لیکن اتفاق سے پترکار فون ریسیو نہ کر سکا۔ میں یہ بتاتا چلوں، پھر اس نے جواب دیا، بیک کال کیا کہ ہاں کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا جس کو آپ دیکھ کے گئے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر کہہ رہا میں جب اس سے ملنے گیا تو اس نے بتایا کہ ڈاکٹر نے بتایا تھا جب پیدا ہوا تھا تبھی اس کے دل میں سوراخ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اس کے باوجود بھی اس کو 12 سال ڈھوتے رہے، اسکول اپنے کندھے پہ پہنچاتے رہے۔ کہا ہاں میرے دل میں حوصلہ تھا، میرے دل میں جذبہ تھا، میرے دل میں تمنا تھی، میرے دل میں مستقبل کی اس کو سنوارنے کی خواہش تھی تاکہ اس کا مستقبل سنور جائے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، لیکن میں سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کی بات جھوٹی نکل جائے، لیکن ہوا وہی جو قدرت کو منظور تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ آپ ایجوکیشن کے نام پر اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آپ سے بد نصیب کون ہے؟ آپ کے ماں باپ اس چلچلاتی دھوپ میں، آپ کے ماں باپ بوسیدہ کپڑوں میں، آپ کے ماں باپ جھرری زدہ چہروں میں کیسے آپ کی تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سوچو وہ ماں، وہ باپ، بنیادی کو چھپی ہوئی اینٹوں کو کون دیکھتا ہے؟ وہ ماں باپ جو آپ کی دعاؤں کے لیے اپنے آنسو بہاتے ہیں، جو آپ خوبصورت بن کے یہاں کھڑے ہو، انہی ماں باپ کی خواہشوں کی، آرزوؤں کی تمنا ہے جو آج پوری ہو رہی ہے۔ میرے بچوں، جب ماں نہیں ہوتی ہے، جب ماں ہوتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا، جب ماں نہیں ہوتی ہے تو اس کو نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک طبلہ بجانے والا، سارنگی بجانے والا، وہ روز طبلہ بجایا کرتا تھا، تو ایک دن روز جب وہ بجاتا تھا بکری کا میمنا یعنی بکری کا بچہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اس نے پوچھا بجانے والے نے کہ کیا میری سر اچھی لگتی ہے، میری تان اچھی لگتی ہے، کیا اچھی لگتی ہے کہ تم یہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو بکری کے بچے نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ جو اس طبلے پہ جو چمڑا مڑا ہے نا، میری ماں کا چمڑا ہے جو اس پر لگا ہوا ہے، جب اس پہ تھاپ پڑتی ہے تو میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی ماں باپ کی قربانیوں کا صلہ نہیں معلوم ہے، آپ حساس نہیں ہیں، آپ دیکھتے ہوں کہ دنیا میں کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ماں باپ جو آپ کے لیے ساری پریشانیاں اٹھاتے ہیں، ساری کٹھنائیوں سے دوچار ہوتے ہیں، بمبئی سعودیہ میں جا کے نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اس وقت آپ ان کی محنتوں، ان کی کاوشوں کو بھول جاتے ہیں، تو آپ سے بد نصیب کون ہے؟ اب سوچئے آپ، جب آپ بچپن میں نوکری پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہی ماں کہتی ہے کہ دودھ پی لو، اور کھڑے ہو کے آپ پیتے ہیں تو وہی ماں کہتی ہے کہ بیٹھ کے پی لو، کھڑے ہو کے ہضم نہیں ہوگا۔ وہی ماں کہتی ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں کوٹ بھول گئے۔ سوچو کتنی ماں کیا کیا سوچتی ہے، کیا کیا ارمان اس کے دل میں۔ تو ایجوکیشن جو ہے، تعلیم جو ہے، اگر آپ کو سوسائٹی میں اچھا رہنا ہے، اگر آپ کو اس دنیا میں اپنے آپ کو نمایاں رکھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا مرتبہ بلند ہو، تو آپ کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہوگا۔ اس لیے کہ اسی تعلیم سے دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے۔ اگر آپ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، کیڑے مکوڑے کی زندگی ہے، بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں۔ اس لیے کہ جب قرآن وہیں سے شروع ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہیں اس کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے۔ تو ماں کا جو کارنامہ ہے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو میرے بچوں، ماں باپ کی یہ حسرت ہے، یہ تمنا ہے، چونکہ بارش بھی ہونے کی تمنا ہے لوگوں کی کہ بارش آ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ماں باپ بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ باپ جب آپ کا ہاتھ پکڑ کے ٹھیلے پہ جاتا ہے، باپ کی جیب میں 50 روپیہ ہوتا ہے، بچہ 100 روپے کھلونے کی مانگ کرتا ہے، سوچو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔
कैसे उसको अदा करता होगा, कैसे देता होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा तवील न दे करके अपनी बातों को, मैं ये सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आज के इस ज़माने में जहाँ दूसरी कौमें एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर अपने वक्त को लगा रही हैं, हम और आप उससे गाफिल हैं, एकदम गाफिल हैं। हम अंदाज़ा नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारी ज़मीन खसक जाएगी। जो इनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आप तालीम नहीं रहेगी, आप पीछे रह जाओगे। बहुत ज़्यादा कुछ ना कह करके बस इतना आपसे कह के जुदा होना चाहता हूँ कि हर गम के बावजूद बड़ा ज़ब्त मुझको है, उस खूगरे जफा से अभी रब्त मुझको है। हर गम के बावजूद बड़ा ज़ब्त मुझको है, उस खूगरे जफा से अभी रब्त मुझको है। मैं चुन रहा हूँ अपने गरेबा की धज्जियाँ, दुनिया समझ रही है कोई खप्त मुझको है। तो माँ बाप को एक खप सवार है, माँ बाप को एक वसवसा लायक है, माँ बाप की ये तमन्नाएँ हैं, माँ बाप की ये आरज़ुएँ हैं कि आप अच्छे पढ़ लिख कर इंसान बनाओ, एक अच्छे इंसान बन जाओ, दुनिया को बताओ। ये जो सोसाइटी और समाज जो गंदी हो रही है आप उसको बताओ, हम जो अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं उसको बताओ, जो हम अपने वक्त को ढाबों पर बैठ के इधर उधर बैठ के नुकसान कर रहे हैं, बताओ उन बच्चों के अपने मुस्तकबिल को संवारो। और दुनिया को ये बता दो कि हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो सलाहियत है, वो किसी कौम के अंदर नहीं है। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं आपसे अपनी नमाज़ों में भी दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक इन मुस्तकबिल में इन बच्चों को हौसला दे दे, हिम्मत दे दे, ताकि ये कामयाब हो जाएं। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मेरे बच्चों, तुम जहाँ भी रहो सलामत रहो, जहाँ भी रहो सलामत रहो, और हर दिन तुम्हारी खुशियों का दिन हो। मैं ये कहता चलूँ कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। खुदा हाफिज़। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए नहायत एहतराम के साथ आज के मेहमान खुसूसी मौलाना मोहतरम मोहम्मद ताहिर मदरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आवाम के सामने इज़हार ख्याल करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम सदर इजलास मौलाना अनीस अहमद फलाही मदनी साहब, बुज़ुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मुअज़्ज़ज़ माओ और बहनों, आज के इस इजलास में शरीक होकर मैं इंतहाई खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इजलास तालीम से मुतल्लिक़ है, तालीमी बेदारी से मुतल्लिक़ है, और इस गांव के नौजवान तालीम के मैदान में यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उससे मुतल्लिक़ है। एजुकेशनल कमेटी ऑफ नसीरपुर, तालीमी कमेटी नसीरपुर, इसके तमाम मेंबरान और ज़िम्मेदारान ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। तालीम हमारी बहुत बुनियादी ज़रूरत है, और दुनिया में कोई कौम तालीम के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती। तालीम ही हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मैदानों में आगे ले जाएगी। और ये अफसोस की बात है कि मुसलमान कौम जिसे तालीम के मैदान में सबसे आगे होना चाहिए, वो तालीम के मैदान में पीछे है। और कौमों के लिए तो तालीम एक दुनियावी चीज़ है, दुनिया हासिल करने का एक ज़रिया है, लेकिन हमारे लिए तो तालीम एक इबादत है, तालीम एक फरीज़ा है, अल्लाह को खुश करने का ज़रिया है। इस्लाम ने तालीम पर जितना ज़ोर दिया है, शायद उसकी मिसाल किसी दूसरे मज़हब की तालीम में नहीं मिल सकती। तालीम के बग़ैर, इल्म के बग़ैर, नॉलेज के बग़ैर अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं होती है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है,
بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اللہ کی معرفت علم کے ذریعے آتی ہے، نالج کے ذریعے آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو نالج رکھتے ہیں۔ وہاں جو علم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو لوگ اس پہ غور کرتے ہیں، اس کو دریافت کرتے ہیں، وہ اللہ کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے کے قائل ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کیسے چل رہی ہے، کس طرح سے اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو نالج ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں علم کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت غیر معمولی ہے، اور اس میں کوئی تفریق بھی نہیں ہے۔ وہ تمام علوم، وہ تمام فنون جو دنیا کے لیے ضروری ہے اور انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، وہ سب مطلوب ہے۔ ہر میدان میں آگے جانا چاہیے۔ ہمارے بچے دینی علوم میں بھی آگے جائیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو دینی علوم کے ماہر ہوں، مفسر ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، اسلامی شریعت کے رمز شناس ہوں، اور ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو دنیاوی علوم کے ماہر ہوں۔ اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، اور زندگی کے ہر میدان میں ہمیں اچھے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، تعلیم کے سلسلے میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے، بس صرف فرق اتنا ہے کہ ایک وہ علم ہے جو فرض عین ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو فرض کفایہ ہے۔ آپ لوگ فرض عین اور فرض کفایہ کے فرض سے واقف ہیں۔ فرض عین کیا ہے؟ فرض عین وہ فرض ہوتا ہے جو ہر شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، یہ فرض عین ہے، سب کو نماز پڑھنا ہے، نماز کسی کی معاف نہیں ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھے گا پورا گاؤں گنہگار ہوگا۔ تو علم کے سلسلے میں اگر کوئی تقسیم ہو سکتی ہے تو صرف یہ ہو سکتی ہے کہ ایک وہ علم ہے جو فرض عین ہے، دوسرا وہ علم ہے جو فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ دین کی بنیادی باتوں کو جاننا، ایمان اور عقیدے کو جاننا، فرائض کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا، یہ ہر شخص کے اوپر ضروری ہے، ہر شخص کو جاننا چاہیے۔ آج آپ اگر کسی نوجوان سے پوچھ دیں کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو بہت سے لوگ چکرا جائیں گے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ وہ 6 چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور چھٹی چیز کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان۔ ان چیزوں کو مانے بغیر کوئی آدمی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جاننا کہ ایمان کیا ہے، کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، کیا چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، نماز کس طرح سے پڑھی جائے، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، روزہ کس طرح سے رکھا جائے، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، صاحب استطاعت ہے تو حج کیسے ادا کرے گا۔ تو دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو جاننا یہ فرض عین ہے، اور ہر مسلمان کو یہ جاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے، آغاز یہاں سے ہونا چاہیے، بنیادی تعلیم یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ
وہ دین کی بنیادی باتوں کو جان جائے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہ ہماری بنیاد ہے. اور یہ بنیاد اگر ہماری مستحکم ہو جائے پھر اس کے بعد جس میدان میں چاہیے اس کو لے جائیے. اگر اسے دلچسپی ہے تو اسے دینی علوم کی طرف لے جائیے. اسے دلچسپی ہے آپ دنیاوی علوم کی طرف لے جائیے, کسی فن کی طرف لے جائیے, لیکن بنیاد مضبوط رہنی چاہیے. یہ بنیاد جب مضبوط رہے گی, اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط رہے گا, عبادات کا وہ پابند ہوگا تو کہیں چلا جائے وہ اپنے دین سے نہیں پھر سکتا ہے. لیکن اگر یہ بنیاد کمزور ہوگی تو وہ ماحول سے متاثر ہو جائے گا, وہ اپنے دین سے دور ہو جائے گا, اس کے اندر دین سے دوری پیدا ہو جائے گی, اللہ کو بھول جائے گا, آخرت کو بھول جائے گا. تو یہ جو ہماری بنیادی تعلیم ہوتی ہے جسے ہم مکتب کی تعلیم کہتے ہیں, پرائمری کی تعلیم کہتے ہیں, وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. بہت اچھی ہونی چاہیے, بہت مستحکم ہونی چاہیے. اپنے گاؤں کے جو مکاتب ہیں جو بنیادی تعلیم دیتے ہیں ان کو مضبوط کیجیے, ان کا معیار اچھا کیجیے, اچھے استاد رکھیے, اچھی تنخواہ دیجیے, اس لیے کہ وہ ہمارے بچوں کے ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں, وہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارتے ہیں, دین سے ان کو وابستہ کرتے ہیں. اور اگر یہ ابتدا ہماری کمزور ہو جائے گی, بنیاد اگر کمزور ہو جائے گی تو کوئی مضبوط عمارت اس کے اوپر نہیں بن سکتی. بہت صحیح کہا ہے کسی نے, خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج. کہ اگر تعمیر کرنے والا پہلی جو بنیاد کی اینٹ ہے اگر وہ ٹیڑھی رکھ دے گا تو چاہے وہ دیوار سریا تک چلی جائے وہ ٹیڑھی رہے گی, سیدھی نہیں ہو سکتی. بنیاد صحیح ہونی چاہیے, بنیاد مضبوط ہونی چاہیے, بنیاد مستحکم ہونی چاہیے. تو یہ جو ہماری بنیادی تعلیم ہے اس کو مستحکم کیجیے. اور اس کے بعد پھر میدان کھلا ہوا ہے, کسی میدان میں بھی جائے, کسی بھی فیلڈ میں جائے, تعلیم کے کسی بھی شعبے میں جائے, انشاءاللہ وہ اپنے دین پہ قائم رہے گا, وہ اللہ کو نہیں بھولے گا, وہ رسول کو نہیں بھولے گا, وہ فرائض کو نہیں بھولے گا. یہ کوشش جو کر رہے ہیں کمیٹی کے ذریعے سے ہمارے نوجوان, یہ بہت اہم ہے, اور اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو حوصلہ ملے گا, ان کی ہمت افزائی ہوگی, تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا, مسابقت کا جذبہ پیدا ہوگا. اس کی طرف ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے اور ان نوجوانوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. میرے بھائی اور میرے بزرگوں, اس وقت ملک میں ملت اسلامیہ جن نازک حالات سے دوچار ہے اور مستقبل کے جو خطرات ہمارے سامنے ہیں, ان خطرات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سنجیدگی سے اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. حالات بہت نازک ہیں, اس کا احساس ہونا چاہیے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہمارے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں, ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, مدارس کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے, مدارس کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, مدارس کے پیچھے سرکاریں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اسٹڈی یہ ہے, ان کا مطالعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر جو دین اور ایمان باقی ہے وہ مدرسوں کی وجہ سے باقی ہے, وہ مدرسوں کا فیض ہے. اس لیے مختلف طریقے سے مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, نشانہ بنایا جا رہا, مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا, مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا. تو ان حالات میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ملت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کریں. اور ملت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہمارا دین ہے, وہ ہمارا ایمان ہے. دینی بیداری پیدا کیجیے, دینی ماحول پیدا کیجیے, دین سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اور اس کی ابتدا ہمارے گھر سے ہوتی ہے.
मकतब में और मदरसे में तो बच्चा 4-5 साल के बाद जाएगा, उसका जो बचपन है वो कहाँ गुजरता है? घर में गुजरता है, मोहल्ले में गुजरता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर का माहौल ईमानी माहौल हो, हमारे घर का माहौल रूहानी माहौल हो। हमारी माँओं और बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि माँ की जो गोद है वो पहला स्कूल है, पहला मदरसा है जिसमें पढ़ता है। और माएँ अगर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाए तो एक बेहतरीन नस्ल तैयार हो सकती है। अरबी शायर ने कहा है, अल उम्मो मदरसतुन इज़ा आदतहा आदत शाबन तय्यबल आराकी। माँ एक ऐसा स्कूल और मदरसा है कि अगर तुमने माँ को तैयार कर दिया तो एक बेहतरीन नस्ल को तैयार कर दिया। माँ की गोद में बच्चे परवरिश पाते हैं, घर के माहौल से मुतासिर होते हैं। जो कुछ वो देखते हैं उसका असर उनके जहन और उनके दिमाग पर पड़ता है। बच्चे चीज़ों की नकल करते हैं। माँ अगर दीनदार होगी बच्चे दीनदार होंगे, माँ अगर नमाजी होगी बच्चों के अंदर नमाज का शौक़ पैदा होगा, माँ अगर कुरान की तिलावत करेगी तो कुरान से मोहब्बत बच्चों के अंदर पैदा होगी। आपने देखा होगा कि माँ जब मुसल्ले पे खड़ी होती है तो छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, वो भी हाथ माथ लेते हैं, वो भी रुकू और सजदा करने की कोशिश करते हैं। और जब माँ दुआ करती है और दुआ के लिए अपना हाथ उठाती है तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपना हाथ दुआ के लिए उठा देते हैं। तो हमारा घर अगर तैयार हो गया, हमारा घर अगर ईमानी घर बन गया, हमारी माएँ और बहनें अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार हो गई तो बचपन ही से हमारे बच्चों के अंदर ईमान रासिख होगा, ईमान मजबूत होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इब्ने अब्बास से कहा, छोटे से थे वो, आपने कहा या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, क्या कि प्यारे बेटे चंद बातें तुमको बताता हूँ। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह का पासो लिहाज करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तुम अल्लाह के अहकाम की निगहदाश्त करो, अल्लाह अपनी रहमत के साथ तुम्हारी जानिब मुतवज्जे रहेगा। फिर आपने कहा वइज़ा सअल्त फसअलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, कि जब मांगो तो अल्लाह से मांगो और मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। यही तौहीद है। बचपन से बच्चों को सिखाना है। एक छोटे से बच्चे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं, तौहीद की बात उसके दिल में बैठा रहे हैं कि मांगो तो अल्लाह से मांगो, किसी के पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब अल्लाह के पास है। मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। फिर आपने कहा कि याद रखो, सारी दुनिया के लोग अगर मिलकर तुमको नफ़ा पहुंचाना चाहें नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया, और सारी दुनिया के लोग मिलकर तुमको नुकसान पहुंचाना चाहें नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया। ये अकीदा जब दिल के अंदर रासिख होता है तो बहादुरी पैदा होती है, उलुल अज़्मी पैदा होती है, जुरात पैदा होती है, शुजाअत पैदा होती है, साबित कदमी पैदा होती है। इसको रासिख करने की ज़रूरत है बचपन से। बच्चे जो कुछ देखते हैं उनके जहन में वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं। तो अपने घर के माहौल को सही तौर से हमें बनाने की ज़रूरत, अपने गांव के माहौल को हमें सही बनाने की ज़रूरत है, इस्लाह मुआशरा की ज़रूरत है, मस्जिदों को आबाद रखने की ज़रूरत है, दीनी माहौल बनाने की ज़रूरत है। तो मिल्लत को मजबूत करने के लिए अव्वलीन चीज़ ये है कि हम दीन से मिल्लत का रिश्ता मजबूत करें। मर्दों का भी, औरतों का भी, बच्चों का भी, बुज़ुर्गों का भी, सबका रिश्ता दीन से मजबूत होना चाहिए। वही हमारी बुनियाद है। दूसरी जो चीज़ है जिससे हमारी मिल्लत मजबूत होगी वो है तालीम, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन के सिलसिले में अच्छी कोशिश हो रही है और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे हर मैदान में आगे जाएं, उनकी रहनुमाई होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, किस मैदान में किसकी दिलचस्पी है इसके ऊपर काम करना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखना चाहिए, सरपरस्तों को हरगिज़ अपनी मर्जी अपने बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हालांकि बच्चे को दिलचस्पी डॉक्टरी से नहीं किसी और लाइन से। अब बाप की ज़बरदस्ती वो पढ़ रहा है, उसका दिल तो उस पर नहीं लग रहा,
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انجینئر بن جائے، بچے کی دلچسپی کسی اور سبجیکٹ سے ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، وہاں بالکل پرائمری ہی سے یہ سائیکالوجی کے جو ماہرین ہیں وہ ایک ایک بچے پہ نظر رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو دلچسپی کس چیز سے ہے، اور جس چیز سے دلچسپی ہے اس میدان میں جب بچے کو آپ آگے لے جائیں گے تو وہ ترقی کرے گا، وہ دل لگا کے پڑھے گا۔ یہ جان لیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر ہوگا وہی کامیاب ہوگا، کوئی ضروری نہیں کہ جو انجینئر ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ ایک بہترین قانون داں وہ بھی کامیابی حاصل کرے گا، ایک بہترین ادیب ہے وہ بھی کامیابی حاصل کرے گا، دینی علوم کا ماہر ہے وہ بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب کسی چیز کے اندر آپ کے اندر امتیاز ہوگا، آپ کی دسترس ہوگی، تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو اپنی مرضی کبھی نہیں مسلط کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کی دلچسپی کیا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو آگے بڑھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، بڑے مشہور آدمی ہیں، صاحب قلم ہیں، بڑی کتابیں بھی ان کی ہیں، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب جماعت اسلامی کے مرکز میں ہیں، بہت اچھا لکھنے والے ہیں۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ ڈاکٹری پڑھیں، تو انہوں نے بی ایم ایس کر لیا، حالانکہ ندوی ہیں وہ، اس کے بعد انہوں نے بی ایم ایس کر لیا۔ اس کے بعد خواہش تھی کہ اور آگے پڑھیں، تو انہوں نے ایم ڈی بھی کر لیا، لیکن ان کی دلچسپی اس فیلڈ سے نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پریکٹس نہیں کیا، طب کے میدان میں کام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اسلامیات کے اسکالر ہیں اور اسلامیات پر لکھتے ہیں اور اسلامیات پر بلائے جاتے ہیں، ہر جگہ ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، ورکشاپ ہوتی ہیں، کتابیں ان کی سب نکل رہی ہیں، اور سب لوگ ان کو جانتے ہیں، انڈو پاک میں ان کو لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جس چیز سے دلچسپی ہو اس میں آگے بڑھائیے، یہ بہترین کوشش ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ذہانت بھی ہے، جن کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے، لیکن کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں، پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، معاشی طور سے کمزور ہوتے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جب اجتماعی طور سے ہم کوشش کریں گے، ہمارے نوجوان سروے بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس رپورٹ ہوگی، ڈاٹا ہوگا کہ کس طریقے سے، کس طرح سے کون بچہ تعلیم سے رہ گیا ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تعلیم کا میدان ہے، اس میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا جو میدان ہے وہ میدان ہے معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم معاشی لحاظ سے کمزور ہوں گے تو پچھڑ جائیں گے۔ یہ معاش اور یہ مال، اس کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں، تمدن کی ترقی میں۔ تو مالی لحاظ سے بھی ملت مضبوط ہو، اس میں بھی آگے بڑھے۔ آپ دیکھیں قرآن میں کیا کہا گیا ہے سورہ جمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب اذان ہو جائے تو نماز کے لیے جاؤ، نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ تو ہمیں اس لحاظ سے بھی توجہ دینی چاہیے کہ مالی لحاظ سے ہماری ملت مضبوط ہو۔ ہم جب مالی لحاظ سے مضبوط ہوں گے تو بہت سے میدانوں میں مدد کر سکتے ہیں، تعلیمی میدان میں مدد کر سکتے ہیں، دیگر میدانوں میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جو آج کے دور کی بڑی اہم چیز ہے وہ ہے میڈیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کتنا زبردست رول ادا کر رہا ہے آج، سوشل میڈیا، طرح طرح کی چیزیں جو ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ایک نریٹو بنایا جاتا ہے، بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور سب لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جھوٹ کو اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ آج بالکل تازہ ترین چیز آپ دیکھیے کہ رام مندر کے چڑھاوے میں گھوٹالا ہوا، اور یہ تو بہت سنگین بات ہے کہ آپ نے اتنے تم تراک سے رام مندر بنایا اور اس طرح سے لوگوں کو جذبات میں لیا، اور وہاں جو چڑھاوا چڑھ رہا ہے اس کی چوری ہو رہی ہے، اس کی ڈکیتی ہو رہی ہے۔ یہ تو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بہت ہنگامہ ہونا چاہیے۔ لیکن کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے، بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے، نریٹو یہ بیانا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس مدعے کو اٹھا رہے ہیں وہ سناتن دھرم کے خلاف،
ارے بھائی چوری کے خلاف بولنا، ڈکیتی کے خلاف بولنا، بے ایمانی کے خلاف بولنا، یہ کسی دھرم کے خلاف بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آج اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ نریٹیو کیسے بنایا جائے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی مسلمان لڑکے نے کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ لو جہاد کہا جائے گا۔ لیکن اگر کسی ہندو نوجوان نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر لی تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اس کو ریسپیکٹ دیا جائے گا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ بات ایک ہی ہے لیکن اس کا رخ جو وہ بدل دیا جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسی صلاحیت اور ایسی مہارت ہو کہ وہ میڈیا کا استعمال کر کے اپنا نریٹیو بنائیں، اپنا بیانیہ بنائیں۔ اس میں ان کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اس میں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی چیز کو سامنے لے آئے۔ اب مثال کے طور پہ کمبھ میں بھگدڑ مچی، کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ پریشان ہو گئے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان کی مدد کی، مساجد کے دروازے کھول دیے، مسجدوں میں پناہ دی، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اب یہ ایک بہترین موقع تھا کہ اس کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ اسلام کس طریقے سے انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، کس طرح سے خدمت خلق کی تعلیم دیتا ہے، کس طرح سے لوگوں کی مدد کو سکھاتا ہے، اور کس طرح سے مسلمانوں نے اس کردار کو ادا کیا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ بنیاد بنا کر کے اپنا نریٹیو بنا سکتے ہیں۔ اسلام کے سلسلے میں رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں، ان کے ذہن اور دماغ کو کھول سکتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو ایک مثبت سوچ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ ملت اگر مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے، ملت اگر کمزور ہوگی تو ہم کمزور ہوں گے۔ آنے والے وقت میں جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ملت کو مضبوط کیجیے، ملت کے لیے قربانی دیجیے، اور اس کو ہر میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے، اور اپنے نوجوانوں کا مستقبل یہ سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ایجوکیشنل کمیٹی نصیر پور کے ممبران کو، ذمہ داران کو، کہ بڑا تعمیری کام وہ کر رہے ہیں، اور بزرگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں اور ایک انتہائی پازیٹیو اور تعمیری کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور نصیر پور کی جو نئی نسل ہے یہ تعلیم کے میدان میں ترقی کرے گی، آگے بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے اور کوشش کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور یہ گاؤں اس علاقے کے لیے ایک مثالی گاؤں بن جائے، تعلیمی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ایک مثالی گاؤں بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ استاد محترم مولانا محمد طاہر مدنی صاحب، محترم ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں بہنوں اور بچوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ آج اس مقام پر ہمارا آنا محض تعلیم کی غرض سے ہوا، تعلیمی بیداری، تعلیمی جذبے کو پروان چڑھانے اور اس کو مہمیز لگانے کے لیے یہ تقریب منعقد ہوئی، اور ہم نے اس میں شرکت کی۔ ہمارے سامنے 3 مہمانان گرامی قدر نے اپنے قیمتی پیغامات اور قیمتی باتیں رکھی۔ مولانا عبد الرحمن دریاب فلاحی صاحب، ہم نے ان سے سیکھا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو
के अंदर ईमान और अकीदे और तौहीद के जज्बे को रासिब करें, इस्लामी आदाब से उन्हें आरास्ता करें और साथ ही साथ तालीमी मैदान में उन्हें जहाँ तक वो आगे बढ़ सकते हों आगे बढ़ाने की कोशिश करें। डॉक्टर रियाज अहमद फलाही साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। उन्होंने नौजवानों और तलबा को मुखातब करते हुए फरमाया कि वो इस बात को न भूलें कि उनकी तालीमी तरक्की के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए वालिदैन कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश और जिद्दोजहद करते हैं, बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं। तो तलबा और नौजवानों को चाहिए कि हम अपने वालिदैन की इस मेहनत को अपने सामने रखें, उनकी तमन्नाओं और आरज़ुओं को नाकाम न होने दें। उस्ताद मोहतरम ने काफ़ी तवील और कीमती खुतबा हमारे सामने पेश किया। आपने फरमाया कि कुरान और हदीस में इल्म की अहमियत जा बजा बयान की गई। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि इस्लाम दीनी और दुनियावी उलूम की तफरीक का कायल नहीं। इस्लाम की निगाह में तमाम उलूम एकसा हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दीनी उलूम को सीखना फ़र्ज़ ऐन है और दुनियावी उलूम को सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो ख़तरात दरपेश हैं उसका तज़किरा करते हुए आपने फरमाया कि बर वक्त इस बात की ज़रूरत है कि इन ख़तरात का मुकाबला करने के लिए हम अपने घर के अंदर के माहौल को ईमानी और रूहानी बनाएं, अपने बच्चों के अंदर तौहीद और ईमान के जज्बात को परवान चढ़ाएं। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि तालीम के मैदान में आगे ना हो। आपने इस बात की जानिब तवज्जो दिलाई कि तालीम के मैदान में हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आपने इस बात की जानिब भी तवज्जो दिलाई कि कौमों की तरक्की में माल की भी बड़ी अहमियत होती है, तो माशी एतबार से भी हमें जिद्दोजहद करना चाहिए, अपनी मिल्लत को मजबूत बनाना चाहिए। मीडिया का जो रोल है लोगों के रुख को बदलने में, इसकी भी बड़ी अहमियत है। इस एतबार से भी हमारे नौजवानों को कोशिश करनी चाहिए कि मुख्तलिफ़ मौक़े से वो इतनी महारत पैदा करें सहाफ़त और मीडिया के मैदान में कि जब भी कोई मौका आए तो अपना बयानिया लोगों के सामने पेश कर सकें, इस्लाम की और इस्लामी अक़दार की नुमाइंदगी कर सकें। मुख्तसरन ये कि इल्म की अहमियत बयान करना ज़ाहिर है, जिस किताब की पहली वही इक़रा हो यानी पढ़ो, उस मज़हब में इस्लाम तालीम की कितनी अहमियत है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में एक कबीले को, अशअरीन का जो कबीला था, उनको महज इस बुनियाद पर डांट पिलाई कि तुम्हारे जवार और पड़ोस में रहने वाला जो कबीला है वो तालीम से नाआशना। आज के इस नफ़रत भरे दौर में या इस नफ़रत भरे माहौल में अगर कोई चीज़ हमें इसका मुकाबला करने पर, इस नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने पर उभार सकती है या इसके मुकाबले में आगे बढ़ा सकती है, तो दो बुनियादी चीज़ें। इल्म के मैदान में हम मुखालिफ कौमों से आगे बढ़ जाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो कौमें पसमादा कहलाती थीं, जो बिरादरियाँ पसमादा कहलाती थीं, वो इल्म के मैदान में कितना आगे बढ़ रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं, कितनी जिद्दोजहद कर रही हैं, उसका हमें अंदाज़ा नहीं। और हम इल्म के मैदान में हमारे नौजवान कितने पीछे हैं, कितने पीछे हैं।
کہ وقت کے ذمہ دار یہ طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا تو کام ہے پنچر بنانا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کی حیثیت اور مقام کیا ہے. علم کے میدان میں یہ ہماری پسماندگی ہی ہے کہ یہ طعنہ اور یہ طنز ہم پر کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سیادت و قیادت، رفعت اور بلندی تعلیم پر موقوف. قرآن مجید میں جو کہا گیا اقرأ پڑھو، تو کیا پڑھو اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا. عربی زبان کا یہ مشہور قاعدہ ہے کہ جب مفعول بہی یعنی جس چیز کو ہمیں کرنا ہے اس کا تذکرہ نہ ہو تو عموم کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. یعنی ہر وہ چیز پڑھو تو جو تمہاری ذات کے لیے، تمہارے سماج کے لیے، تمہارے ملک کے لیے، تمہارے وطن کے لیے، پوری دنیا کے لیے نفع بخش ہو. آپ دیکھیے صرف ایک لفظ میں اقرأ کر کے اس کے مفعول کو جو حذف کر دیا گیا تو تمام دینی اور دنیاوی علوم و فنون اس میں داخل اور شامل ہو گئے. ان تمام علوم و فنون کو ہمیں سیکھنا ہے. میں کمیٹی کا بہت ہی شکر گزار ہوں. بہت پہلے جب میں مدینہ منورہ سے واپس آیا تھا تو دل میں بڑی خواہش تھی کہ سماج کی اصلاح کا کام کیسے ہو، کیسے لوگوں کی کو اسلام کی جانب راغب کیا جائے. بہت اس جذبے کو کے تحت میں نے بڑی کوششیں کی، لیکن پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی بھی قوم کے اخلاق کی درستگی، اس کے نفس کی تہذیب تعلیم پر موقوف. اسی جذبے کے پیش نظر مدرسے کو جو ایک مکتب کی شکل میں تھا اس کو ترقی دی گئی. ایک عرصے تک میں اس میدان میں کچھ لوگ ضرور میرے ساتھ رہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ تعلیمی اعتبار سے بہت فائق نہیں ہیں. اور گاؤں کے اس مدرسے کو، علم کے اس سرچشمے کو کون آگے بڑھائے گا. اب مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان نوجوانوں کی ایک ٹیم پیدا ہو گئی جو علم کی اس شمع کو، جو ہمارے آباء و اجداد نے مکتب کی شکل میں 1942 سے پہلے قائم کیا تھا. آپ جانتے ہوں گے کہ نصیر پور میں الحمدللہ 1942 سے ریکارڈ موجود ہے. اور یہ بھی بات ہمارے لیے جاننے کی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمیشہ اول دن سے اس بات کا التزام کیا جاتا رہا کہ مکتب کا جو بھی نظام ہے، اس کا جو بھی حساب ہے، سالانہ اس کا گوشوارہ عیدگاہ میں سنایا جائے. 1942 سے ہمارے پاس مدرسے کا ریکارڈ موجود ہے. ہر سال کی آمدنی لکھی ہوئی شکلوں میں موجود ہے. تو اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایجوکیشن کمیٹی آف نصیر پور، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو مزید پروان چڑھائے، انہیں ہمت اور حوصلہ دے. میری بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کمیٹی کے نوجوانوں کی مدد کریں دعاؤں میں بھی. اور آخر میں میں تمام سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں. کبھی کبھی میں رات میں بعض اجتماعات سے جب واپس آتا ہوں تو گاؤں کے نکڑ پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں نوجوانوں کو بیٹھ کر موبائل میں گم پاتا ہوں 11 بجے، 12 بجے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ترقی کرے، علمی میدان میں آگے بڑھے، تو اول دن سے، بچپن سے اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا. آپ شام کے وقت اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنی مرغیوں کو ان کے مستقر میں رکھتے ہیں، التزام کرتے ہیں کہ کوئی مرغی، کوئی بکری کا بچہ باہر نہ رہ جائے ورنہ ضائع ہو جائے گا. یقین جانیے بالکل یہی کیفیت بچوں کی ہے. جو والدین اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، مغرب کے بعد بھی گھر میں ان کی واپسی لازمی نہیں ہے، ان کا بیٹھنا تعلیم کے لیے
وہ لازم نہیں قرار دے رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، بکری کا ایک بچہ ضائع ہو جائے کتنا افسوس ہوتا ہے، مرغی کا ایک بچہ ضائع ہو جائے تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا غم ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے ضائع کر رہے ہیں، کوئی غم نہیں ہو رہا، کوئی افسوس نہیں ہو رہا۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی بچوں کی صالحیت پہ، ان کی درستگی پر موقوف ہے۔ یہ بچے اگر تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں گے تو سماج اور معاشرے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کے کام آئیں گے۔ اور غور کیجیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ضائع کر دیا، ان کی نگہبانی نہیں کی، ان کی تربیت کا نظم نہیں کیا، بچپن سے ان کو روزانہ تعلیم کے لیے، ہوم ورک کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، کتابوں کو پڑھنے کے لیے بیٹھائے نہیں، تو وہ دن دور نہیں جب مرنے کے بعد کوئی آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھانے والا نہ ہو، کوئی خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو، جو معزز مہمانان گرامی قدر نے جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی، ان کو حرز جاں بنانے، ان کو روبہ عمل لانے کی توفیق دے۔ آخر میں پھر کمیٹی کے ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اور جب بھی انہیں میری ضرورت ہو میں ان کے لیے حاضر ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔